خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27۔ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1440 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل پر براہ راست ترکیب ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم اجرنی من النار۔ اللہم اجرنی من النار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال میرا یہ ہے کہ اب کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو ظاہر ہے اس نے احرام میں جو ہے وہ عمرے کا طواف کیا، تو کیا حکم ہوگا؟ پیشاب کے قطرے آنا الگ بات ہے، اگر واقعی عمرے کے دوران وضو ٹوٹا ہے تو اس کے الگ احکام ہوں گے، اگر یہ شخص معذور شرعی ہے تو الگ احکام ہوں گے۔ اب سوال میں 2 باتیں واضح نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ نہیں ہے کہ دوران طواف بھی
قطرہ آیا کہ نہیں آیا. دوسری بات یہ کہ قطرہ اگر آیا ہے تو یہ معذور شرعی تو نہیں ہے. اگر یہ معذور شرعی نہیں ہے تو یہ شخص اس طواف کا اعادہ کرے گا. بعد میں اعادہ کرتے ہوئے، یعنی جب تک یہ مکہ مکرمہ میں ہے تو اعادہ کرتے ہوئے احرام باندھنا بھی ضروری نہیں ہے، اس طواف کا اعادہ کر لے جا کر. اور اگر یہ ہو کر آ گیا ہے تو پھر دم وغیرہ کی صورتیں ہوں گی، یعنی میقات سے باہر آ گیا ہے پھر دم وغیرہ کی صورتیں ہیں. اعادہ کیا ہوتا ہے؟ اعادہ جو ہے وہ ایک یعنی 7 چکر پر ایک طواف ہوگا تو ایک طواف کا اعادہ کرے گا، یہ لوٹانا. یعنی ایک طواف دوبارہ کرے گا، ریپیٹ کرے گا. جی، مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اگر اعادہ کر لیا پاکی کی حالت میں وضو کر کے اس طواف کا، تو جو دم تھا وہ ساکت ہو جائے گا. اللہ عز و جل یہ میٹھیاں کھاریاں فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں ہمارے نیو مسلم اسلامی بھائی محمد وقار عباس اختاری الحمدللہ عز و جل یہ معتکف ہیں، اور انہوں نے 1 ماہ پہلے ہی اسلام قبول کیا اور الحمدللہ اب ہمارے پاس اجتماعی اعتکاف میں شامل ہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں 26ویں شریف کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہوئے آپ کو بھی 26 مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میری ریکویسٹ یہ ہے، میں بھی انشاءاللہ آپ کے پاس ہی آؤں گا. میری یہ خواہش ہے، میں کراچی جانا چاہتا ہوں اور مجھے کراچی بھیجنا. بھائی آپ کے پاس باب المدینہ بھی آنا چاہتے ہیں، اب اپنے پاس بلا لیں اور ایسا کوئی نظر ہو جائے. وقف مدینہ ہونے کی نیت ہے، ان کی علم دین سیکھنے کا جذبہ ہے. اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ان کو اپنی راہ میں استقامت دے اور اسلام پر استقامت عطا فرمائے. ہمارے نیو مسلم اسلام بھائی وقار بھائی اور تمام شرکائے اعتکاف کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا. مرشد کی آمد، اختار کی آمد، اختار کی آمد. پیارے بابا جان، میرا نام مہک اتاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. میں ہماری گیلری کے بیچ میں روزانہ 2 کوے تار، لوہے کا تار لے کر آتے ہیں اور کچھ بناتے ہیں، اور اگر ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کریں یا اس کو دیکھتے ہیں تو ہم پر حملہ کرتے ہیں اور زور زور سے چیخے مارتے ہیں. ایسا ہی پہلے بھی ہوا تھا اور میری ممی بیمار پڑ گئی تھی، اور اب بھی یہ کچھ بنا رہے ہیں اور اب میرے پاپا بیمار ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب کہتے ہیں کہ کوے شیطانی مخلوق ہے اور اس کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا. اب ہم کیا کریں؟ آپ اس کا کچھ حل بتا دیجئے. کوے شیطانی مخلوق نہیں ہوتی، البتہ یہ فاسق، شرعی اصطلاح میں اس کو فاسق کہتے ہیں. اب اللہ بہتر جانے کہ واقعی ان کے سبب سے بیماری ہوئی یا اتفاق سے بیماری ہو گئی یا نفسیاتی طور پر اپنے دل پہ لے لیا کہ اب یہ کوے کسی نے جادو سے بھیجے اور یہ مطلب اب ہم بیمار ہو جائیں گے، ہمیں تکلیف آ جائے گی. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو مجلس تعویذات کے جو بستے ہوتے ہیں دعوت اسلامی سے، ان سے تعویذ لے لیجئے. اپنے گھر میں بھی تعویذ لگا لیجئے. امی، ابو اور گھر کے سب افراد تعویذ کو پہن لیں. اللہ کریم اس مصیبت سے آپ سب کو نجات عطا فرمائے. پہننے والا بھی لے لیں اور لٹکانے والا بھی لے لیں. آپ پہننے والا اور گھر میں لٹکانے والا دونوں تعویذ لینے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سنا ہے کہ لیلۃ القدر جب ہوتی ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام بعض خوش نصیبوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. اس کے متعلق کیا ارشاد فرما دیں آپ؟ جی ہاں، وہ جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں جو عبادت میں مشغول ہو. اب جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ ہاتھ ملانا، وہ اس طرح تو ہاتھ ملانے کی کیفیت نہیں ہوتی. البتہ یہ کہ جو عبادت میں ہو اس سے یہ مصافحہ کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کو یعنی رقت، اچانک رقت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتہ بھی چلے کہ جبریل امین نے مجھ سے مصافحہ کیا یا فرشتوں نے مجھ سے مصافحہ کیا.
یہ نہیں لکھا کہ پتہ یقینی طور پہ چل جائے گا، یہ ہے کہ مصافحہ کرتے ہیں فرشتے، خالی جبریل امین کا نہیں، فرشتوں کا ہے، دیگر فرشتے بھی مصافحہ کرتے ہیں. تو اگر کسی سے مصافحہ کر لیں تو واقعی اس کی سعادت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلے نا. یہ ہر ایک سے نہیں ہوتا ایسا. جو عبادت میں مشغول ہو، اب مثال کے طور پر کوئی نوافل پڑھ رہا ہے یا درود پاک کا ورد کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، یا جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ، تو یہ بھی ہم عبادت ہی کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، علم دین کی باتیں سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو اس دوران بھی اچانک ہو سکتا ہے کہ کسی سے اگر آج لیلۃ القدر ہو تو، اب یہ بھی 100% تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ آج لیلۃ القدر ہی ہے اور اس سے مصافحہ ہو جائے. تو اب یہ بہرحال قسمت کی بات ہے، ورنہ آج کی رات کے تعلق سے، 27ویں رات کے تعلق سے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے کہ 27ویں رات رمضان مبارک کی یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. پھر شیخ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنا یہ تجربہ بیان کیا ہے کہ منگل کو جب پہلا روزہ ہوا تو انہوں نے 27ویں رات میں لیلۃ القدر کو پایا، بالغ ہونے کے بعد وہ ہمیشہ مطلب. تو پھر یہ کہ اس کے سارے ہفتے میں جو روزہ دن آتا، کبھی جمعرات آتی، پہلا روزہ آتی ہے، کبھی بدھ آتی ہے، اس طرح انہوں نے تجربات بتایا کہ 21ویں شب، کبھی 23ویں شب، کبھی کون سی شب. تو اس میں یوں بھی 27ویں شب ہے ان کے نزدیک بھی، کہ انہوں نے اپنے تجربے میں پایا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزرگوں کے اقوال بھی ہیں کہ 27ویں رات جو ہے رمضان مبارک کی وہ لیلۃ القدر اسی میں ہوتی ہے. تو یوں آج کی رات ہے تو بڑی مبارک رات ہے اور اہمیت والی رات ہے کہ ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو. تو یہ آپ جو فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم سمجھے کہ جنہوں نے اپنے تجربات بیان کیے تو ان پر ان کی زندگی میں ہر سال لیلۃ القدر یعنی کہ یہ رات ظاہر ہو چکی ہوگی، اور ان کو یہ پتہ ہوگا کہ میری زندگی میں یہ جو رات آئی ہے گویا کہ انہوں نے وہ رات پائی ہوگی، ان کو علم ہوگی. جی ہاں جی، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے مطلب یعنی کہ اس طرح مشاہدات، تجربات تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اس کی بھی کوئی کیا ہے ایسی نشانی کہ جس کو کہیں کہ ہاں جیسے ان کی تجربات میں بات آتی ہے تو ایسے نیک لوگوں کو ایسی کیا نشانیاں نظر آتی ہوں گی جن سے ان کو لگتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی یہ رات ہو؟ نشانیاں تو لکھی ہوئی کتابوں میں کہ دریا شور کا پانی میٹھا ہو جائے گا، کھارا پانی دریا شور کا، اس رات میں تارے نہیں ٹوٹیں گے، اس رات میں جادو باطل ہو جاتا ہے، جادوگر کا جادو اثر نہیں کرے گا، اور یہ رات گزرنے کے بعد جو سورج طلوع ہوگا وہ بالکل تھالی کی طرح ہوگا، بغیر کرنوں کے تھالی کی طرح. اور بھی علامات شب قدر پڑھی بھی اکثر تو امیر علیہ سنت نے بیان فرما دی ہیں. مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے فیضان لیلۃ القدر کے اندر یہ موجود ہے، جو فیضان رمضان کا ایک باب ہے، تو اس میں یہ بھی علامتیں نقل کی گئی ہیں شب قدر کی، یعنی یہ الگ سے ہیں کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے. اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے. اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے. مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند. اللہ عز و جل اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیتا ہے. اب یہ نشانیاں تو ہیں، لیکن یہ نشانیاں ہم کو نظر آ جائیں یہ ضروری نہیں ہے. اللہ جسے چاہے اسے دکھا دے، ورنہ تو یہ نا کہ ہر ایک کو اگر یہ نظر آئے تو پھر ہر ایک پھر وہ تجربات کرے گا اپنے، اور پھر اپنے تجربات کی روشنی میں اقرار اور انکار کرے گا، بحثیں کریں گے، لڑیں گے. وہ ایسے عام طور پر چاند کو دیکھ کر بولتے ہیں یہ تو 2 دن کا ہے، یہ بہت سے لوگ بولتے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ وہ چاند کو یہ لوگ 2 دن کا بولیں گے.
30 کا چاند دیکھ کر بولیں گے یہ تو 2 دن کا ہے. اب یہ بول دیتے ہیں چاند 2 دن کا نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں سال کا ہے چاند. تو چاند نظر آنے پر احکام شریعت مرتب ہوتے ہیں، روزہ رکھنے نہ رکھنے، عید کرنے نہ کرنے، حج کرنے نہ کرنے، سب چاند دیکھنے پر ہوتا ہے. اس کی شرعی گواہیاں گزرے اور جو بھی ایک سسٹم بنا ہوا ہے شریعت کا اس کے مطابق ہوتا ہے. تو ہماری بحث کرنے سے کچھ ہوتا نہیں اس سے 2 دن کا کہنے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے جو جیسے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کو نظر آتا، تو کیا قبر کا بھی معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ بعضوں پر قبر کے معاملات منکشف ہو جاتے ہیں؟ ایک نے کسی کو دیکھا کہ قبر میں اس کا بدن سلامت ہے، وہ کسی اور کو بلا کر کہے گا دیکھو اس کا بدن سلامت ہے، تو اس کو نظر نہیں آئے گا. کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ قبر کھدنے کے بعد کسی وجہ سے کھل گئی قبر اور اب بدن سلامت نظر آ رہا ہے، تو یہ تو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اس کو. تو یہ برزخ کا معاملہ نہیں ہوتا. پورا جسم کا سلامت نکل آنا یہ ظاہری ہے. برزخ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے، قبر کشادہ ہے، قبر میں نور ہے اور جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، باغ ہے یا نعوذ باللہ آگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو یہ پردہ ہے اس میں کسی کو نظر آئے تو اس میں کوئی ولایت کی نظر ہونا بھی ضروری نہیں ہے، عام لوگوں کو بھی نظر آتا ہے. قبر جو کھودنے کفن چوریاں کرتے ہیں ان کو بھی نظر آنے کے واقعات ہیں. تو یہ عبرت کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 27ویں کو ختم قرآن کے بعد ایک تعداد ہے جو مسجد سے، تراویح سے، نماز سے دور ہوتی نظر آتی. یعنی یوں سمجھے کہ رمضان المبارک کے شروع میں عبادت کی طرف آتے ہیں، پھر بیچ میں گیپ آ جاتا ہے. اور جیسا 27ویں بھی تو آج بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو آتی ہے اجتماعات میں، بیٹھتی ہے، سنتی ہے. یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی تعداد ہو یا مختلف مقامات پہ دیکھو سن رہے ہوں. لیکن 27ویں ختم ہوتے ہی اگلے دن سے مساجد میں نمازیوں کی کمی، اور تراویح میں تو بہت زیادہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں کہ بس ہمارا قرآن پورا ہو گیا. تو اب ایسی کیا ہم صورت اختیار کریں، ایسے کو مدنی پھول دیں نصیحت کے، نیکی کی دعوت کے، کہ دل مسجد میں رہے. اور ہماری مسجدیں جو سالہ سال کا تجربہ ہے کہ رمضان شریف کے جاتے ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور بڑا عجیب ماحول ہوتا ہے. کوئی ایسے مدنی پھول دیں کہ ہم مسجد آباد کرنے اور کروانے والے بن جائیں. اللہ اللہ. ایک دور تھا کہ 100% مسلمان نماز پڑھتے تھے. وہ دور صحابہ کرام علیہم رضوان کا، ہر صحابی نمازی تھا اور با جماعت نماز پڑھنے کا حریص. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر تابعین کا دور آیا تو یہ بھی بہت اچھا دور تھا اور اس میں بھی نمازیوں کی تعداد کثیر کثیر کثیر. لیکن ظاہر ہے وہ دور صحابہ کرام کے دور جیسا نہیں تھا، کچھ فرق. اس کے بعد تابعین کا دور آیا تو یہ بھی بڑا پیارا دور. 3 یعنی قرون ثلاثہ کہتے ہیں اس کو، 3 ادوار. تو یہ تو نمازیوں کی کثرتیں، مسجدیں آباد اور عبادات اور گناہ. صحابہ کرام کا دور تو خیر تھا ہی سنہری، ہر صحابی عادل ہے اور جنتی. اور تابعین کرام میں بھی گناہگار کم ہوتے تھے، فاسقین کم ہوتے تھے، تابعین میں بھی کم ہوتے تھے. لیکن بعد میں جو دوری ہوتی گئی، گناہوں کا سلسلہ بڑھتا گیا اور نمازیوں کی تعداد گھٹتی گئی اور گھٹتی جا رہی ہے، برابر گھٹتی جا رہی ہے. اب اس کا تو بس کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا کہ رمضان میں
पहली तारीख को नमाजी की तादाद बढ़ जाएगी, तरावी में मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, फजर में पहली रमज़ान की फजर में भी वो देखने वाला मंजर, फिर आहिस्ता 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 कमी, फिर 27वीं रात को मस्जिदें फिर भर जाती हैं, फिर बस रमज़ान शरीफ रुखसत हो जाता है तो नमाजियों को पता नहीं क्या हो जाता है, इनको आसमान निगल जाता है, ज़मीन खा जाती है, ये कहाँ जाते हैं कुछ जैसे पता नहीं चलता, मस्जिदें खाली खाली, चारों तरफ वीराना हो जाता है, फ़ज़ाएँ भी जैसे गमगीन, हवाएं भी सोगवार। अब जिसकी फीलिंग अपनी अपनी फीलिंग होती है तो इस तरह मतलब वो कहते हैं ना वे किसी कल चैन नहीं आता, जैसे वो कोई घर में कोई किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो गया है, ऐसी जैसे फीलिंग होती है रमज़ान शरीफ की रुखसत के बाद। तो अल्लाह करीम हमको गम रमज़ान नसीब करे, हम सारा साल रमज़ान को याद रखें। तो बहरहाल ये कभी नमाजियों को तो हम खैर समझाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नमाजी बन भी जाते हैं। अब जैसे मोतकीफिन की एक तादाद ये भी है कि जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, तासुरात में बयाना बताया कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, कभी हमने रोज़े नहीं रखे, यहाँ आकर पूरे रोज़े हमारे हो रहे हैं, कभी तरावी हम पूरी नहीं पढ़ी, यहाँ आकर पढ़ रहे हैं। और ऐसा भी है कि जिन्होंने गालिबन मुझे याद पड़ता है कहा है कि हमने कभी ज़िंदगी में रोज़ा नहीं रखा, यहाँ आकर रोज़ा रखा एहतिकाफ में आकर। तो इस तरह यह कि इसमें यूँ कह सकते हैं कि वो हमारे हज़ारों की तादाद है, शायद सैकड़ों बेनमाजी भी एहतिकाफ में आकर बैठ गए और रमज़ान में इन्होंने ज़ाहिर है कि नमाज़ें पढ़ी होंगी। तो अब इनमें से एक तादाद है जो अल्लाह करेगा तो रोज़ाना यहाँ से जाने के बाद भी नमाज़ें पढ़ेंगे, ये हमको ऐसी उम्मीद है। तो इस तरह दावत इस्लामी का मदनी माहौल जो है बड़ा प्यारा है कि ये नमाजी प्रोडक्शन कर रहा है, मस्जिद आबाद कर रहा है, मस्जिद बना भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह यह कि अब कोशिशें करने से एक एक पर कोशिश करनी होगी, इनफरादी कोशिश करनी होगी। तो नमाज नहीं पढ़ता या यहाँ से एहतिकाफ करके चला गया तो उस पर काश हमारे दीगर मुबल्लिगीन वगैरह जो भी हैं वो जो इनको लाए हैं ये इन पर एक मीठी नज़र रखें, वो कड़ी नज़र जिसको कड़ी नज़र रखें, मीठी नज़र रखें और ये देखते रहें कि नमाज में तो कहीं आगे पीछे नहीं हो रहे, फजर के लिए भी इनको जगाने जाना पड़ेगा। जज्बा हुआ तो इंशाअल्लाह मदीना मुझे एक बात याद आई अपनी, एक नया इस्लामी भाई हमारे साथ शामिल हुआ, पुरानी बात है, दावत इस्लामी शायद शुरू नहीं हुई थी या बिल्कुल ही शायद नहीं शुरू हुई थी, तो उस वक्त नमाजों का हमारा माहौल तो था एक, तो एक इस्लामी एक बहुत तो मिल गया, एक आकर खड़ा हो गया हमारे पास और हम इनफरादी कोशिश की मैंने उस पर और नमाज की दावत दी और मैंने कहा मैं फजर में तुमको जगाने के लिए आऊँगा या किसी को भेजूंगा या मैं गया, मैं बातों को जगाने तो जाता था, घर के दरवाजे भी मैंने बजाए जा जाकर नमाजों के लिए, फजर के लिए। तो फजर के लिए हम पहुँचे तो ये इसको भी इतना जज्बा पैदा हुआ था कि ये बालकोनी में खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा था, हम उनको जगह इससे पहले ही जाग चुके थे। तो अब बेचारे फौत हो गए, अल्लाह इनकी बेश साहब मग़फ़िरत करे। तो यूँ मतलब ये नहीं कि ये भी होता है कि हम जिसको कहें ना तुमको जगाने आएंगे तो उस पर ऐसा नफ्सियाती प्रेशर पड़े कि वो को चैन ना पड़े कि यार वो कहीं आँख नहीं खुली तो ये क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, तो पहले से उसने जाग कर इंतज़ार किया हमारा। तो कोशिश करें, एक एक पर कोशिश करनी पड़ेगी तो ही मस्जिदें आबाद होंगी, खाली हम बयान दे देंगे तो ठीक है इसका फ़ायदा तो होता है, लेकिन कोशिश एक एक पर मेहनत करते हैं ना इनफरादी कोशिश, उसका फ़ायदा बहुत होता है और नमाजियों की तादाद बहुत बढ़ती है। जैसे इमाम साहिब हैं, मैं भी उन दिनों शायद इमाम ही होऊंगा, तो इमाम का एक अपना इम्प्रेशन होता है कि इमाम अगर किसी को जगाने चला जाए कि मैं तुमको उठाने आऊँगा फजर में, मेरे ख्याल में उसका पूरा ख़ानदान जो है ना इमाम से सेट हो जाए। और उसका ऐसे ही हुआ था, पूरा ख़ानदान तरकीब में था, आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब
آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیچارے پہنچ سکیں گے؟ نہیں، ایسے دیکھو میں نے تو زندگی کا ایک حصہ امامت کی ہے، اس سے تو میں کوئی آسمان سے تھوڑی آئی ہوں. ایسے بہت سارے امام الحمدللہ ہوں گے کہ جو ایک ایک پر انفرادی کوششیں بھی کرتے ہوں گے، گھروں پہ جا کر نماز کے لیے بلا کر بھی لاتے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی لاتے تھے تو آج ہو سکتا ہے ہماری باتیں سن کر اس کو جذبہ پیدا ہو. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کیا یہ کام مؤذن بھی کر سکتے؟ مؤذن بھی کر سکتے ہیں، خادمین بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی کوئی ڈیوٹی میں وہ جو بھی ہے ان کا جس کا اجارہ ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ بنتا ہو. ان کو ذرا سب مسلمانوں کو مل جل کر نیکی کی دعوت دینی ہے. چھوٹے بڑے سب اگر نیکی کی دعوت دینے پر ہو جائیں گے نا کمر بستہ، تو انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا. بلکہ امام یا علماء خطبہ ان کی تو زیادہ ذمہ داری ہے، اور یہ حضرات بھی کر ہی رہے ہوتے کام. اب کوئی مائک کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے، کوئی اسکرین کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہر ذریعے سے کر رہا ہوتا ہے. تو ہر ذریعے سے سب کو کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ذریعے جو آپ گھر والے یا فیملی ممبر دیکھتے ہیں، یہ کیا ذمہ داری اپنی نبھا سکتے ہیں؟ جیسے سحری میں روزانہ ہم جگہ ہی لیتے ہیں سوئے ہووں کو، اور جاگتے بھی ہیں سحری کے لیے، کھانا کھانا ہے. تو اسی طرح اگر فجر میں جگانے کا کوئی عادت جیسے ہماری ہو جائے تو لگتا نہیں ہے کہ فجر میں بھی مساجد آباد رہیں گی ہماری. فیملی ممبر کیا کر سکتے ہیں؟ جگانے والے جگاتے بھی ہوں گے، اور جگانا چاہیے. گھر کے افراد کو سب ایک دوسرے کو جگائیں نا، بلکہ وہ اپنے الارم وغیرہ سیٹ کر لیں. اب تو یہ موبائل فون پر بھی الارم ہوتا ہے، سیٹ کر لیں، اور جس کی آنکھ کھل جائے دوسروں کو جگائے. ممکن تو یہ ثواب ملے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی تو فجر کے لیے اٹھانا ثابت ہے، اور بارگاہ رسالت میں حضرت بلال بھی تو اپنی قسمت جگانے حاضر ہوا کرتے تھے نا، یا جاگی ہوئی قسمت کو استقامت دلانے کے لیے. قسمت تو جاگی ہوئی تھی ان کی، صحابی رسول تھے تو مزید استقامت پانے کے لیے حاضر ہوتے تھے. تو نبی کی تو آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا ہی رہتا ہے، پھر بھی حاضر ہوتے تھے فجر کے لیے عرض کرنے کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جگاتے تھے. جگانا ان کا بھی ثابت ہے. اب ہر روز جگاتے تھے یہ تو نہیں پڑھا، لیکن آیت کریمہ جو نازل ہوئی تھی 7 ماہ تک خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے. 7 ماہ تک سبحان اللہ فجر کے لیے. سبحان اللہ. وہ آیت کریمہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سب یہ اگر یہ اتنے ہمارے یہاں اتنے معتکفین ہزار ہیں، مجھے گنتی تو نہیں پتا لیکن یہ ہزاروں ہیں. تو اگر یہ سارے کمر باندھ لینا کہ اب نماز چھوڑنی نہیں ہے اور بے نمازی کو محروم رہنے نہیں دینا ہے، ہاں اس پر بھی انفرادی کوشش کر کے اس کو نمازی بنانا ہے، گھر والوں کو بھی نمازی بنانا ہے، امی کو بھی ابو کو، جو بھی نماز نہیں پڑھتا سب کو نمازی بنانا ہے. جو پڑھتا ہے لیکن کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، اس کو چستی پر لانا ہے. معذرت کے ساتھ ایک سوال زائد یہ کروں گا، نمازی بنانا تو ہے لیکن تھوڑا یہ بھی اگر بتا دیں نمازی کیسے بنانا ہے؟ نیکی کی دعوت دینے کا، نمازی بنانے کا، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو سمجھانے کا، ہمارا انداز پر بھی اگر کوئی 2 مدنی پھول مل جائیں. یہ انداز، نماز نہیں پڑھتے ہو جہنم میں جاؤ گے، یہ انداز نہیں چلے گا. اور یہ پتہ بھی نہیں ہے نا کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا ہی جائے گا. کسی کے بارے میں نہیں، اپنے لیے بندہ ڈرتا رہے کہ میرا کیا ہوگا، میں کہیں جہنم میں نہ جھونک دیا جاؤں کہ میرا کردار صحیح نہیں ہے، میں گناہ گار ہوں. کسی کے بارے میں یہ نہ سوچے چاہے وہ بے نمازی ہو، کیسا ہی بگڑا ہوا بندہ ہو، ہم یہ اس کے لیے کوئی فیصلہ نہ دے دیں کہ یہ جہنم میں جائے گا. ہم کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نہیں معلوم کہ ہمارے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں تو ہم کو کہنے کا کوئی ہے ہی نہیں، نہ تک ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، یا ویسے ہی اس کا ایمان پر جب خاتمہ ہو تو بے حساب بخش دے، تو اللہ کی رحمت پر ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کا پابند تھوڑی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی عبادت
کرتے ہیں تو اس پر احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کہ اس کا یہ بھی کرم ہے کہ اپنی عبادت کروا لے ہم سے. تو نرمی سے، پیار سے گھر میں درس کی ترکیب کریں تو اس طرح انشاءاللہ وہ نمازی بنانے کے لیے آپ کو مطلب آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور 27ویں کے اس عظیم الشان اجتماعات، اور ماشاءاللہ امید ہے کہ آج ہمارے ناظرین کی تعداد بھی اپنی مثال آپ ہوگی. انشاءاللہ. میں ایک اور فائدہ آپ سے لینا حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے موضوع جو ہوتے ہیں ہماری آپس کی گفتگو کے، اگر اس پر بھی ایک بار پھر ہماری توجہ دلا دیں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو حالات، واقعات، سیاست، پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، واجبی غیر واجبی، ملک، ملت، اور جیسے کہ سب کچھ ہم ہی کو کرنا ہوتا ہے. رات بھر بیٹھ کر پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے گھر پہ جاتے ہیں اوندھے منہ سو جاتے ہیں. ہماری آپس کے بیٹھک کی موضوعات کیا ہوں. آج کل مہنگائی ہے تو جس کے زبان پہ دیکھو اس میں نارملی مہنگائی کی باتیں ہیں، جبکہ ان کے بولنے سے شاید 1 روپیہ بھی سستا نہیں ہوا ہوگا. تو اس طرح کے کئی موضوع آئے دن ہمیں ملتے ہی رہتے ہیں. تو ایک عام آدمی کو کن موضوعات میں بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، اس حوالے سے بھی کوئی ہماری رہنمائی ہے؟ آپ نے جیسے بولا تو میں تو صحابہ کرام کے دور میں چلا گیا، تصور میں، جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے پاس فالتو بحثوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہ جب آپس میں ملتے تھے نا، آپ فلاں سورت سنائیے، آپ قراءت سنائیے، یہ ایک دوسرے سے تلاوتیں سنتے تھے. کاش ہمارا بھی سب ماحول ہو جائے کہ اگر کوئی قاری صاحب آ جائیں تو ان سے تلاوت سن لیں، نعت خواں تشریف لیں تو نعت شریف سن لیں، عالم صاحب تشریف لائیں تو کوئی ان سے مسئلہ پوچھ لیں، کوئی موضوع چھیڑ دیں دینی مسئلے کا، وہ اس پر ہمیں مدنی پھول عطا فرمانا شروع کر دیں. کاش ایسا ہو جائے. اگر حالات واقعی وہی ہیں جو آپ فرما رہے، بلکہ اس سے ابتر ہے. خالی سیاست یہ نہیں ہے، غیبت بہت ہے. سیاست کی بات کرنا چلو غیبت کی طرح برا نہیں ہے، لیکن غیبت بہت ہے. چغلی، غیبت، بدگمانی، اس کی برائی اس کی برائی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. الزام تراشیوں کے لیے اور ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کے لیے اب سوشل میڈیا بہت بڑا ہمارے پاس ذریعہ بن چکا ہے کہ اس پر ایک خبر آئی اور ہم نے اس خبر کو لیا اور اب اس خبر کے اوپر ایک تعداد مل کر آپس میں بھی تبصرے کرتی ہے، کامنٹس پر بھی تبصرے کرتی ہے. یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے اور اس سے کافی ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس موقع پر اللہ کرے کہ آج ہم کو اچھی نیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کرے یار. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے کسی کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سمجھانے کے لیے شاید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا قول ہے کہ جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا تو اس نے اس کو وہ بدنما کر دیا، اور اگر اس کو تنہائی میں اکیلے میں سمجھایا تو اس کو زینت دی، یعنی اس کو سمجھو خوبصورت کر دیا، اس کو اچھا کر دیا. تو اب بالکل معاملہ الٹا ہے. اب سمجھانے کا طریقہ بھی ہے نا، یہ رہ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر، یعنی جیسے میں ابھی بھول کروں کوئی بولنے میں کہ میں معصوم نہیں ہوں، بھول تو کروں گا، تو اب کیا کریں گے کہ اب میرا وہ پیس لے کر کے جہاں میں نے بھول کی ہے کہ اب اس کو یہ سوشل میڈیا پر مجھے سمجھائیں گے. اب چلو میں سمجھ گیا، لیکن یہ لاکھوں تک پہنچ گیا اور یہ سوشل میڈیا پہ جو بھی کلپ آیا، جو بھی پیغام آیا، اس کی ایج جو ہے نا یہ بہت بڑی ہے، عمر بہت بڑی ہے. بندہ مر جائے گا، وہ لکھا ہوا یا جو بھی آئی کوئی بھی کلپ آیا، یہ جلدی نہیں مرے گا، یہ چلتا رہے گا. پھر لوگ بھول جائیں گے تو کسی نے سنبھال کے رکھا ہوگا تو وہ کبھی پھر اس کو وائرل کر دے گا، اور ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب اس طرح سمجھاتے ہیں. اور افسوس تو زیادہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی سمجھدار سمجھا جانے والا کہ بھائی یہ فلاں ہے اور یہ علم رکھتا ہے، وہ بھی اس طرح مطلب انہیں سمجھاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ بیچارہ اتنا نہیں سوچتا کہ یار یہ کیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ قرآن کریم نے جو طریقہ بتایا ہے کسی کو رب کی راہ کی طرف بلانے کا، کیا یہ وہ طریقہ ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی کی بھول اچھال دی، اب اس کو سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے، تم نے یوں غلط کیا، تم نے یوں غلط کیا.
اس طرح تو ویسے سمجھنا جو چاہتا ہوگا اس پر بھی شاید شیطان اس پر حاوی ہو جائے گا تو ضد میں آ جائے گا اور اپنے اس غلط موقع پر، حالانکہ اس کی غلطی ہوگی لیکن پھر بھی غلط موقع پر بھی ڈٹ جائے گا اور الٹے سیدھے دلائل دینا شروع کرے گا، بیچارہ خود بھی گناہوں میں پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح طریقہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اپنی جگہ پر، ہم بھی سوشل میڈیا کو یوز کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے ہم کیا نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ مدنی گلدستے ہمارے وائرل ہوتے رہتے ہیں، تحریری مدنی پھول ہمارے مطلب یعنی کہ وائرل ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں اس کے ذریعے۔ کسی پر بے جا تنقید یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، مطلب کسی کو سمجھانا ہے تو اس کا ہم طریقہ یہ اختیار نہیں کر رہے کہ اس کا نام لے کر، اس کی پہچان دے کر، اس کا ڈبہ باندھ دیا، جھنڈا چڑھا دیا اس کا۔ یہ ہمارے ناظرین سمجھ سکتے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں، کسی کو بدنام کرنے کی بھی بعض اوقات صورت ہوتی ہے، تو وہ حدیث پاک میں موجود کہ فاجر کو مشہور کرو، لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ اس کا ذکر اس برائی کے ساتھ کرو جو اس میں ہے۔ تو یہ اس کی صورت، لیکن یہاں یہ صورت نہیں دیکھی جاتی، خامہ خواہ مطلب وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کسی کو، پھر بھلے دونوں کی صلح بھی ہو جائے لیکن جو نکل گیا تیر کمان سے وہ پلٹ کر آئے گا نہیں، وہ تو اب چلا گیا، دوست دشمن سب نے فائل میں اپنی جمع کر لیا اس کو، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو اس طرح کی باتیں اگر آپ تک پہنچ بھی جائے نا کسی مسلمان کی، تو یار اس کو آگے نہیں بڑھایا کریں، وہیں یا تو اگلے کو سمجھا دیں کہ یار اس سے کیا دین کا فائدہ ہوگا، کیا اس کی اصلاح ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس تک تو تمہارا یہ پیغام پہنچے بھی نہیں، ضروری تھوڑی کہ پہنچے، نہیں بھی پہنچتا تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ بیچارے کو یار بدنام کر رہے ہو اس طرح، کیا یہ اسلامی طریقہ ہے کسی کی اصلاح کا؟ ہمارے یہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ فیصلہ کتنا آسان ہے کہ میں اس کی بات آگے بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں، کہ اگر اس کی جگہ پر یہ میری خبر ہوتی تو میں کیا اپنے بارے میں سوچتا کہ یہیں دب جائے، ختم ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے یا دنیا تک پہنچے، کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے بندہ۔ تو یہ پھر آج کے اس دور میں فیک خبریں جس کو فیک نیوز کہتے ہیں، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے جو لوگو ہیں، یہ 2 لوگو لگا کر دے دیتے ہیں۔ میرے پاس خود آئی ہیں ایسی امیجز کہ دعوت اسلامی نے یہ کیا دے دیا، ہمارے سوشل میڈیا نے، معلومات کے پتہ یہ ہماری ہے ہی نہیں۔ اس طرح نہ جانے کتنوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، ان کے نام کے پیجز بن جاتے ہیں، فیک پیجز کتنے ہیں۔ خود امیل سنت کے نام کے کئی پیجز بنے ہوئے، میرے نام کے کئی فیس بک کے پیجز بنے ہوئے، ہمارے اراکین شورا کے نام کے بھی کئی اپنے طور پر لوگوں نے پیجز بنا دیے ہیں اور اس پر وہ دیتے ہیں، کیونکہ آفیشیل پیج اور ان آفیشیل پیج کی ہر ایک کو تو پہچان ہوتی نہیں ہے، تو وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے پیج پر ہم نے دیکھا تھا، جبکہ وہ اصل پیج پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کرے کہ ہم یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے اور اس طرح کے ملٹی میڈیا یا الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے ہونے والے جو عجیب و غریب فتنے ہیں جو یہ برپا ہو رہے ہیں تہمت بہتان کے نام پر، اللہ کرے کہ ہم ان سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ ہمیں بچنا نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو لوگوں کو اس طرح مطلب رسوا کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، خصوصاً ان کو جو دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کر کے مطلب وہ ایک برا چرچا جگاتے ہیں، اشاعت فاحشہ کرتے ہیں۔ ان کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے۔ اے سوشل میڈیا یوزر، کان کھول کے سن لو کہ قرآن کریم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ جو اس طرح مطلب لوگوں میں افواہیں چھوڑتے رہتے ہیں اور طرح طرح سے بدنامی کا باعث فتنے جگاتے رہتے ہیں۔ سنائیے وہ آیت مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النور کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں
بری بات پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ اللہ، وہ سوچ سمجھ کے آگے بڑھانا چاہیے۔ میں تو کئی بار مطلب مسائل بھی آتے ہیں نا جیسے، تو ان میں بھی کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کھٹکا ہو جاتا ہے کہ یار یہ انہیں شرح صدر نہیں ہونے پاتا، سمجھ نہیں آتی، تو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی عام نہ کروں، اس مسئلے کو کسی کو بھیجوں نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں ہر غلط مسئلہ عام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ طرح طرح کی تحریریں آتی ہیں، ان میں ہر تحریر سے دل مطمئن ہو یہ ضروری نہیں، بھلے لکھنے والا کتنا بھی اچھا ہو اور اس نے جان بوجھ کر اس میں کوئی غلطی نہ کی ہو، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو میں نے غلط سمجھا وہ غلط ہی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اپنی شرح صدر نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کو وہیں رکھ دیتے ہیں، یا پھر معلومات کر لیتے ہیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تو ایسی اگر سوچ ہماری سب کی بن جائے گی نا تو بہت ساری غلط باتیں ہم ادھر ادھر کرنے سے بچ جائیں گے۔ دینی باتیں جو ہے نا آگے پیچھے میں نے بھیجنے سے پہلے واقعی علماء سے رجوع کرنا بہت مفید ہے۔ حدیث کسی نے ڈال دی اس پر سوشل میڈیا پر، حدیث لاکھوں حدیثیں لوگوں نے غلط وہ جھوٹی گڑھ لی ہیں، اس کو بھی بہت سارا عرصہ ہو گیا جس میں لاکھوں حدیثیں گڑھی جا چکی تھی۔ اب تو لاٹ کے لاٹ گڑھتے ہوں گے لوگ حدیثیں، خالی سنی سنائی بات کو حدیث، کسی بزرگ کا قول ہو اس کو حدیث سے رسول بنا دیتے ہوں گے۔ جہالت، علم کی کمی، معلومات کی کمی، احتیاط کی کمی، یہ تو یہ حقیقت ہے۔ میں بولتا ہوں سنی سنائی باتوں کو دھاڑ کر کے بول دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں یوں آیا ہے، اللہ یوں فرماتا ہے، جو بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں بولنا چاہیے جب تک 100% یقین نہ ہو کہ یہ اللہ نے یوں فرمایا ہے یا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کرامی ہے۔ جب تک 100% یقینی معلومات نہ ہو یہ کہنا نہیں چاہیے۔ یہ مفتی صاحب نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 19 آپ نے بھی جیسے سنی مفتی صاحب سے، اور اس کے تحت صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے یعنی اشاعت فاحشہ، برا چرچا پھیلانا، تو اس کے تحت لکھتے ہیں کہ کون کون ان میں داخل ہیں، تو آپ بھی سنیں۔ کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا، کسی کے خفیہ ایپ پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا، علماء اہل سنت سے بتقدیر الہی کو لغزش فاحش واقع ہو تو اس کی اشاعت کرنا، حرام کاموں کی ترغیب دینا، ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر و گمراہی میں مبتلا ہوں، ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، فحش تصاویر اور ویڈیو بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگوانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا ہو، حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بھی حیائی پھیلانا، بدکاری کے اڈے چلانا وغیرہ یہ ان میں شامل ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اشاعت کرنا یعنی پھیلانا، چاہے وہ چھاپ کر پھیلائے، چاہے بول کے پھیلائے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے۔ یوٹیوب پر بھی لائیو مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ لیلۃ القدر یہ مخصوص نہ بتانے کی کیا حکمت ہے؟ یہ حدیث پاک ہے نا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کا بتانے آیا تھا، لیکن اب دو آدمی جھگڑ رہے تھے تو اس کی وجہ سے اس کا تعین، اس کی فکسنگ یہ اٹھا لی گئی۔ اب یعنی لیلۃ القدر تو آئے گی لیکن اب اس کو فلاں رات میں تاقراتوں میں یا تلاش کرو، ممکن ہے تمہارے لیے اس میں بہتر ہو۔ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ تو یوں مطلب لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا گیا کہ بندہ سارا سال ہی
ہر رات عبادت کرتا رہے کہ شاید آج لیلۃ القدر ہو، شاید آج لیلۃ القدر ہو. ایک فارسی کا مقولہ بھی ہے نا، اگر قدر دانی تو ہر شب قدر است. یعنی اگر تو قدر کرے تو ہر رات شب قدر ہے. اللہ تعالی کب راضی ہو جائے یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ وہ لیلۃ القدر کے علاوہ وہ راضی ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو کب راضی ہو جائے کچھ نہیں پتا. تو اس لیے ہر رات کی قدر کی جائے. اور جو عبادت گزاروں کے ہم حکایات پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، وہ تو ہر رات عبادت کرتے تھے اور ایسی عبادت کرتے تھے کہ جیسی ہم لیلۃ القدر میں بھی ایک آدھ گھنٹہ بھی نہیں کر پاتے. ہم تو اتنی رونقیں، روشنیاں، ایسی دیے ہوئے تب بھی بے چینی کے یار بھاگو بہت دیر ہو گئی، بہت لمبی ہو گئی. ہماری حالت یہ ہے، اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کرے ہمارا دل لگ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صلاۃ تسبیح پوری پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور جو ہم 2 رکعت پڑھ کے بیچ میں اتحیات بیٹھتے ہیں وہ کتنی پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت پھر کہاں سے شروع کرنی ہے؟ یہ سارا اگر بتا بھی دیا تو آپ کو یاد نہیں رہے گا، بہت مشکل ہے. یہ مدنی پنچورہ میں بھی لکھا ہوا ہے اور نفل کے فضائل یہ شاید مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے کتاب، پرانی کتاب ہے وہ بھی، اس میں بھی یہ طریقہ ملے گا. بہار شریعت پہلی جلد کے 4تھے حصے میں بھی صلاۃ التسبیح کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعض ضروری مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے دیکھ لیجئے. ایک تعداد ہے جو عید کو مطلب ایسا سمجھتی ہے کہ یہ تفریح اور معاذ اللہ گناہ ہی کا نام ہے. عید گھومنا پھرنا، موج مستی کرنا، تفریحات میں مصروف رہنا اور انٹرٹینمنٹ جس کو عموماً ہمارے ہاں اب نام دیا جاتا ہے، اور برائی کے کئی کاموں کا جدول بنا ہوا ہوتا ہے، ان کا اسکیجول بنا ہوتا ہے. انہیں کس طرح سمجھائیں گے؟ اصل اب اس میں آپ کے سوال میں کئی صورتیں بن رہی ہیں. اول تو یعنی کہ یہ ہے کہ یوں سوچ نہیں ہے کہ عید گناہ کرنے کے لیے آتی ہے، یہ سوچ نہیں ہے. بعض گناہ ہو جاتے ہیں اس میں. اب تفریح مطلقاً اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. اب اس کی بھی صورتیں کہ کب تفریح جائز ہے اور کب ناجائز ہے. یہاں ہمارے یہ ہوتا ہے پاپا کہ ایک تعداد ہوتی ہے جو فلموں کے نام پر، گانوں کے نام پر، معاذ اللہ شراب کے نام پر، برائی اور بدکاری کے نام پر، بد نگاہیوں کے نام پر، یہ مطلب پلان ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں، اور یہ اس طرح منانے کو جیسے کہ عید اس کو منانا جیسے. تو اب ان کو کیسے سمجھائیں گے اور یہ بچیں کیسے سمجھیں بھی؟ کو نئی فلمیں بھی چلتی، پہلے تو چلتی تھی، اب سنیما گھر ہے کہ ختم ہو گئے؟ سنیما بڑھ گئے. یہ اب تو وہ ہاتھوں میں سنیما آ گئے نا. نہیں، مجھے تو یہ ابھی پتا چلا تھوڑے عرصے میں کہ پہلے جو سنیما کا ایک ماحول تھا، اب جو بڑے بڑے شاپنگ مال بن رہے ہیں نا، ان شاپنگ مال کے اندر سنیما اب بن رہے ہیں اور اس کا کلچر تبدیل ہو چکا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ایک وقت شاید آپ کو یاد ہوگا 12 بجے تک آخری شو ہوتا تھا. اب فجر تو ہم بول سکتے ہیں، پوری رات شو چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ایسی جگہیں بھی ہیں. پہلے تو وہ یہ لکھا ہوتا تھا سائن بورڈوں پر کہ فلاں فلم عید مبارک سے. ہاں تو پھر یہ جان کے اس کو سنا تھا کہ یہ اس لیے لکھتے ہیں ہاؤس فل ہو گیا تاکہ لوگ بلیک مین سے جا کے ٹکٹیں خریدیں. تو اس طرح بھی شادی کرتے تھے. اب بلیک وغیرہ پتہ نہیں، آپ نے صحیح فرمایا. اب تو ہاتھوں میں فلمیں دیکھنے کے ذرائع موجود ہیں، گھروں میں اور دیگر. لیکن سنیما کے حوالے سے جو میری آخری معلومات ہے، سنیما گھر بڑھ گئے ہیں اور زیادہ یہ جدت والے ہو گئے ہیں اور لوگوں کا رجحان بھی اس طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایسے ہیں. تو اب عید کے دنوں میں شاید یہ زیادہ بڑھتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. تو ان کو بھی اللہ کرے کہ کوئی وہ اب اس وقت ہمیں سن رہے ہوں، ضرور نہیں ہے چاہیے سن بھی رہے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. آج جیسے 27ویں ہوتی ہے نا تو یہ تعداد بھی آتی ہے کہ یار بڑی رات ہے، لیکن عید کو ان کا تھوڑا مائنڈ تبدیل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہے نا سننے والے بھی وہ سن ہو کر سنتے ہیں. ان کا ہے کہ یہ ڈیسیزن فائنل ڈیسیزن ہوتا ہے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائیے.
اس طرح کے واقعات تو آپ بتاتے ہیں. آپ نے کسی کو کوئی انفرادی کوشش کی تھی، دین کی بات بتائی تھی، خوف دلایا تھا، تو پہلے تو آپ کی باتوں میں آ گیا ہے نا، اس کو اثر لیا. پھر بتا نہیں یار مجھے تو آپ لوگوں کے ساتھ آنا ہی نہیں ہے، میں جاؤں بس وہی رہنا ہے، میں تو یہ سب کر نہیں سکتا، تو یار چھوڑو یار، میں آپ کی باتوں میں کہاں گیا. اس طرح کا آپ نے قصہ سنا؟ یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک بہت ہی پروفیشنل شخص ہے، یہ ہمارا مدنی چینل دیکھ رہے تھے، تو مدنی چینل پر ہم نے کہا تھا اب دیکھیے ہمیں بتائیے گا کہ اس میں ہمیں کیا بہتری لانی چاہیے. تو پھر انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میں چینل دیکھ رہا تھا آپ کا، تو آپ کی باتیں سن کر جو ہے نا میں آپ کی باتوں میں کھو گیا اور مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی. اچانک پھر میں نے کہا کہ یار یہ تو کدھر کھو گیا، تیری لائن ہی نہیں ہے، تجھے یہ باتوں میں تھوڑی انٹرسٹ لینا ہے، تجھے تو دیکھنا ہے کہ ان کی پکچرائز کیسی ہے، یہ کرتے کیسے ہیں. تو میں تو پھر آپ کی وہ پکچرائز وغیرہ میں چلا گیا، آپ کی باتوں میں اندر جا رہا تھا، میں واپس نکل آیا. یہ اس کی گفتگو کا خلاصہ تھا. ایک نے مجھے کہا تھا کہ یار آپ کے اجتماع میں کیا ہیں یار، بس وہ ایسی آپ تو یار ایسا بیان کرتے ہو کہ یار اپنے تو آف ہو جاتا ہوں میں تو یار. تو یہ آف کے لیے واقعی آف ہو گیا، اس نے آنا ہی چھوڑ دیا. وہ قبر اب خدا جانے وہ زندگی اس کی آف ہو گئی ہے، وہ نے شاید مجھ سے عمر میں اس وقت بھی شاید یہ بڑا ہوگا، اللہ کرے پلٹ بھی آیا ہو، کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ نمازی، میرے خیال میں نمازی تھا، لیکن وہ نمازی وہ بعض جدی پشتی ہوتے ہیں نمازی، لیکن وہ بس ایسی پوزیشن ہوتی ہے ان کی، ذہن ایسے بیچاروں کے ہوتے ہیں کہ علمان علمان علمان. بس جس کو اللہ چاہے بس وہی ہدایت پر آئے گا. اللہ کرے کہ ہم ہدایت یافتہ ہی رہیں اور بس ہدایت یافتہ ہی اٹھیں. بس مدنی ماحول میں رہیں گے دعوت اسلامی کے تو انشاءاللہ بہتریاں آتی رہیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اس ماہ رمضان مبارک میں چند ایک بڑے خوبصورت تحفے یہ ہمیں دیے ہیں. صراط الجنان فی تفسیر القرآن، یہ جدید انداز میں الحمدللہ اس کو پرنٹ کیا گیا ہے، اور یہ تفسیر کا یہ پورا سیٹ ہے جو کہ 10 جلدوں پر ہے، اور ویسے اس کی قیمت جو ہے وہ 6,600 روپے ہے. ماہ رمضان مبارک میں یہ چاند رات تک اس کی رعایت جاری ہے. مکتبۃ المدینہ کی دکانوں سے 26% رعایت کے ساتھ 4,400 میں یہ پورا سیٹ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ 27ویں کا اجتماع ہے، الحمدللہ 4,440 میں صراط الجنان کا سیٹ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. میرے ہاتھ میں ماہنامہ فیضان مدینہ شوال المکرم، یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے. بڑے پیارے پیارے اس میں بیانات ہیں شوال المکرم کے حوالے سے. جون 2019 کا یہ ماہنامہ میگزین جو ہے الحمدللہ یہ فیضان مدینہ جاری ہو چکا ہے. یہ بھی آپ حاصل کیجئے. زہ نصیب اس کی سالانہ بکنگ بھی کرائیے تاکہ آپ کے ایڈریس پر بھی یہ آ سکتا ہے. 65 روپیز میں یہ آپ کو کلرڈ ملے گا، 4 کلر ہیں، اور اگر سادہ لینا چاہتے ہیں 35 روپیز میں سادہ بھی اس میں حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت تحریر امیر علیہ سنت کی، یہ گزشتہ سال امیر علیہ سنت نے اس کو تحریر فرمایا تھا 2-3 موقعوں پر. ہمارے اسلام بھائی نے اس کو جمع کیا، اور یہ ماہ رمضان مبارک کی آمد پر امیر علیہ سنت نے ایک شعر لکھا. پھر عشرۂ رحمت کے رخصت پر امیر علیہ سنت نے شعر لکھا. عشرۂ مغفرت کی رخصت پر امیر علیہ سنت نے شعر لکھا. جہنم سے آزادی کا عشرہ اس کی رخصت پر ماہ رمضان الوداع. تو یہ چاروں تحریروں کا مجموعہ یاد رمضان سے مالا مال، یہ پوسٹر کارڈ جو ہے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو حاصل کیا جائے، اس کو فریم کرا کر گھر میں لگائیں تو انشاءاللہ پورا سال ہی ماہ رمضان کی یادیں تازہ رہیں گی. امیر علیہ سنت کے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے اشعار اور دستخط کے ساتھ یہ پوسٹر کارڈ جو ہے 16 روپے میں یہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس کو فریم بھی کرا کر ایک بورڈ کے ساتھ
بھی اس میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دستیاب ہوگا 60 روپیز کا. تو یہ کارڈ ضرور حاصل کیجئے انشاءاللہ. یاد رمضان سے مالا مال انشاءاللہ. الوداع ماہ رمضان کا رسالہ، یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے جو امیر علیہ سنت ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں. یہ رسالہ بھی ضرور حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. آئیے ہفتہ وار رسالے کی دعا جو امیر علیہ سنت عطا فرماتے ہیں وہ سنتے ہیں. دعائے عطار. الحمدللہ 1439 میں جو امیر علیہ سنت کا سفر مدینہ ہوا، حج کا سفر ہوا، مکتبۃ المدینہ سے اس کا حج میموری کارڈ یہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. بہت ہی پیارا یہ میموری کارڈ ہے، 8 GB کا یہ کارڈ ہے جو کہ 380 روپے میں حاصل کیا جا سکتا ہے. اپنے موبائل میں اس کو لگائیں اور امیر علیہ سنت کا سفر حج کے مناظر، طواف، سعی، مینا، مزدلفہ، عرفات کی حاضری، مدینے کی حاضری اور یاد مدینہ سے بھرپور یہ ویڈیو جو پورے سلسلے ہیں اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد. بار نہ تھے حبیب کو، بار نہ تھے حبیب کو، پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کا ہوگا بائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. سے قافلہ کا رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے گئے ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، صلی علی نبینا، صلی محمد. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں شاد شاد ان کا سوالی، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا
روزے کی جانی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جانی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیرے ہر ہر ادا پیارے شہریار ہم بھی نکالا کب کسی کو بس بے فیض یار سے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں نکالا کب کسی کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں کا عالم تو ایسا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے جبکہ میرے آقا کے پاس جو اس وقت حاضر تھا تقسیم فرما چکے تھے. حاضر ہو کر عرض کیا آقا مجھے فرمایا تو تاخیر ہو گئی میں نے تو بانٹ دیا. پھر ارشاد فرمایا جا بازار جا جو چاہے تجھے تو لے لے ادا قیمت ہم ادا کر دیں گے. نکالا کب کسی کو بے فیض ملا جو ملا جتنا ملا صدقہ تیرا نکالا کب کسی کو بے فیض یار سے
گدا کو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا بھرا نور کا نور نور نہ تیرا دے ڈال صدر نور کا نکالا کبھی کسی کو بے پیسے یار سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ نکالا کبھی کسی کو بے پیسے یار سے پورے میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، نکالا کبھی کسی کو بے پیسے یار سے تم نے لب واہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جولیاں، لب واہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ نکالا کبھی کسی کو بے پیسے یار سے سن خدا کے واسطے اپنے گدا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی نکالا کبھی کسی کو بے پیسے یار سے الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے اے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی اے بے قصوں کے غامیوں یا برسی بات تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی عرض نکالا کبھی کسی کو بے پیسے یار سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، حسرت درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی تو ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی تو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 27ویں شب ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا اور پھر الوداع اور پھر دعا بھی ہوگی۔ اگر جیسے آج 27 ہے، پیر 28، منگل 29، تو منگل کو عصر کی نماز کے بعد الوداع کا اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کے اس مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، کہ منگل کو انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوگا۔ اور اگر 30 کا چاند ہوا تو انشاءاللہ بدھ کو بھی اسی طرح الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوگا عصر کے بعد۔ تو آنے والی منگل کو ضرور بھی ضرور فیضان مدینہ آئیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 29 کا چاند ہو جائے تو انشاءاللہ اشکبار آنکھوں سے ماہ رمضان کو الوداع کریں گے۔ دعا ہوتی ہے، الوداع بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کا یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے منگل کو عصر کی نماز یہیں ادا کریں۔ 5:45 بجے عصر کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد الوداع ماہ رمضان کے سلسلے میں اجتماع ہوگا، جس میں الوداع بھی پڑھی جائے گی اور دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تصور باندھ کر، آنکھیں بند کر کے تصور باندھ کر دل لگا کر ذکر کیجیے۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آنکھیں بند کیے، ایک آواز کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رمضان، کیسی خوشی کی گھڑیاں تھیں جب ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور گویا بے تابی سے انتظار تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے. واقعی نظر آیا. ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے، خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، مسجد آباد ہو گئی، تراویحاں پڑھی جانے لگی، تلاوت قرآن کثرت سے ہونے لگی، اور دعوت اسلامی کے بعض مراکز میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے سلسلے شروع ہوئے. خود عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہزاروں اسلامی بھائی معتکف ہو گئے. عشر رحمت آیا، رحمت نے لٹاتا رہا، وہ رخصت ہو گیا. دل کو ڈھارس دی کہ عشر مغفرت وہ بھی ہم نے پایا اللہ کی رحمت سے. مغفرت کے پروانے بٹنے لگے، یہ بھی تشریف لے گیا. پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا، جہنم سے ان گناہگاروں کو آزادیاں ملنے لگی جن کے گناہوں کے سبب ان پر جہنم واجب ہو چکا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے 27ویں شب آ چکی، اس کا بھی زیادہ تر حصہ گزر چکا. ہم نہیں جانتے کہ ہمیں رحمت سے کیا حصہ ملا، یہ بھی نہیں معلوم کہ مغفرت ہوئی ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ جہنم سے آزادی ہمارے حق میں طے ہوئی یا کیا. اور اب ماہ رمضان گویا آخری سلام بھر رہا ہے. وہ جاتا
آتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ، رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا ہماری فریاد سن لیں اور کوئی ایسی صورت فرما دیں اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی، ہماری جہنم سے آزادی کی ترکیب نہیں بنی تو ہمارے آقا ہم پر کرم فرما دیں، اپنے رب سے ہمیں بخشوا دیں۔ اے ماہ رمضان تو کریموں کے در سے آیا ہے، ہماری سفارش کرنا۔ آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، آہ کیسا منبع برکات دنیا سے چلا، جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاقت ادا، پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا، الوداع والوداع اے ماہ غفران، الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان، الوداع الفراق اے ماہ رمضان، الفراق والفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجران، الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان، الوداع اے ماہ فرخندہ پہ افسوس ہم غافل رہے، قدر دانی سے تیری ہم روز و شب قائل رہے، نہیں ہوئی ہے غات غم سے نیکیاں جو چاہیے، تیری حرمت کچھ نہ کی ہم نے پشے ماہی رہے، اس لیے کہتے ہیں غم اب اشک ریزان وداع،
حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. تیرے آنے سے زمانہ چوطرف پر نور تھا. مسجدوں میں محراب و منبر جگمگاتے جا بجا. روزہ داروں کا بھی تھا چہرہ بڑا رونق بھرا. ایسی برکتیں اب ہم سے ہوتی ہیں جدا. ہے زبانوں جان و دل گویا ہراساں الوداع. حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. اے ماہ رمضان بغشر میں بدرگاہ الہ ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ. اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ. اور دلوا دے ہمیں نار جہنم سے پناہ. اے شفیع سائر ارباب عصیان الوداع. حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع. السلام علیکہ یا شہر رمضان. السلام علیکہ یا شہر غفران. الفراق والفراق یا شہر رمضان. الفراق والفراق یا شہر غفران. انا للہ وانا الیہ راجعون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهل. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من حر جهنم اللهم أجرني من حر جهنم اللهم أجرني من حر جهنم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نے ایک بار پھر جیتے جی ماہ رمضان عطا فرمایا مگر افسوس ہم نا قدرے غافل ہی رہے یا اللہ 27ویں شب آ گئی اے اللہ ہم نے 27 دن غفلت میں گزار دیے مولا کریم تیری پسند کے لائق ہم ایک سجدہ بھی نہ کر سکے کوئی روزہ نہ رکھ سکے کوئی تراویح تیری پسند کی ہم سے نہ پڑھی جا سکی اے مولا کوئی بھی نیکی تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہمارے پاس نہیں یا اللہ ہم بالکل خالی دامن ہیں مگر ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے اے اللہ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں ان کے غلاموں میں سے ہیں اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ آرزو ہے کہ امت بخشی جائے اے اللہ دعائے مصطفیٰ ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے اپنی عنایت سے ہماری مغفرت کر دے اے اللہ اپنی عطا سے ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ جہنم سے آزادیوں کا عشرہ ہے اے اللہ جن جن کو اس عشرے میں جہنم سے آزادی عطا کی گئی اسی کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا کر دے یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے تیری قسم جہنم کا عذاب ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم کیا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا اے اللہ ہم تیرے عذاب سے تیری پناہ پکڑتے ہیں مولا ہمیں پناہ دے دے اپنے عذاب سے بچا لے اے اللہ ہم پر جہنم حرام کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے پھر دوست میں داخلہ مانگتا ہوں میں پھر دوست سے داخلہ مانگتا برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے مولا برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے مگے رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا تو بس رہنا سارا تو بس رہنا سارا نہیں کہتا بنا راضی مولا تو بس رہنا سارا نہیں کہتا بنا راضی
रोशनी से हो बर्बाद गए तेरी कसम मौला तेरी कब्र का एहसास है फिर भी नहीं जाती तेरी कब्र का एहसास है फिर भी नहीं जाती तेरी कब्र का एहसास है फिर भी नहीं जाती गुनाहों की खुदाया दे फरमा करम मौला गुनाहों की खुदाया दे फरमा करम मौला। ऐ मेरे मौला, जो आदमी अपने गुलाम को आजाद कर दे तूने उसे जहन्नम से आजादी की बिशारत दी है। अहादीस मुबारका में हमने पढ़ा गो गुलामी का अब दौर ना रहा। ऐ अल्लाह हम भी तो तेरे गुलाम इन मानो करें कि तेरे बंदे हैं, तेरे करम से तेरे महबूब के गुलाम हैं। तो ऐ अल्लाह तू गुलामों को आजाद करना पसंद फरमाता है, हम गुलामों को जहन्नम से आजाद कर दे, जहन्नम से आजाद कर दे मौला, जहन्नम से आजाद कर दे। अल्लाह तू जवाद करीम है। अल्लाह बंदा सखावत करे तो तू उससे खुश होता है, तो तू तो जवाद करीम है। हम पर ऐसा जूदो करम फरमा दे कि तेरे करम से हम बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में चले जाएं, तेरे महबूब के पड़ोस में हमें जगह अता कर दे। ऐ अल्लाह तू मुआफ करना पसंद करता है, तेरा सिफाती नाम अफू है कि तू दरगुजर करने वाला, मुआफ करने वाला। और बंदा भी अगर किसी बंदे को मुआफ करे तो उससे राजी होता है, तो खुश होता है। ऐ अल्लाह तू भी हमें मुआफ कर दे, अल्लाह पाक हमको मुआफ कर दे। तेरी कसम हम बहुत नाफरमानियां हमसे हुई हैं, बहुत खताएं हुई हैं। ऐ मालिक हमें मुआफी दे दे, ऐ अल्लाह हमें मुआफी दे दे। ऐ अल्लाह आज की रात शायद लैलतुल क़द्र हो, ऐ अल्लाह हमें मुआफी दे दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मुआफ़ फ़ज़्ल करम से हो हर खता या रब। मुआफ़ फ़ज़्ल करम से हो हर खता या रब। हो मग़फ़िरत पे सुल्तान अंबिया या रब। हो मग़फ़िरत पे सुल्तान अंबिया या रब। या रब्बल आलमीन, मैंने
نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا وہ قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں رہے گا. الہ العالمین جب بندہ بندے کی پریشانی دور کرے تو راضی ہو جائے. تو اے اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں اور پریشان ہیں, طرح طرح کی پریشانیوں میں امت مبتلا ہے. اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر دے, کرم کی نگاہ فرما دے. اے اللہ جو مریضوں کی عیادت کرے, اے اللہ ان کا علاج معالجہ کرے, ان سے بھی تو راضی ہوتا ہے, ان کو ثواب کے خزانے عطا کرتا ہے. تو اے اللہ ہمارے جتنے مریض ہیں, ہم میں جتنے مریض ہیں, تو ہم سب کو شفا دے دے. اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کر دے, صحتوں راحتوں عافیتوں بری ہم سب کو طویل زندگی عطا کر دے. امت کے ہر مریض پر رحمت کی نظر فرما دے. اے مولا کریم ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. یا اللہ جو قرضوں کے بار تلے دبے گئے ان کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں انہیں ان کے حقوق مل جائیں. اے مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے مل جائے. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں. اے مالک جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں. یا اللہ جو جادو ٹونے اور آسیب کا شکار ہیں ان پر بھی رحمت کی نظر کر دے. مولا کریم ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرما. یا اللہ بے نمازی نمازی بن جائیں, ہم سب سنت کے پابند ہو جائیں. الہ العالمین طرح طرح کے گناہ ہم میں رائج ہیں, ہمیں ان سے نجات دے دے. یا اللہ جھوٹ کا خاتمہ ہو, غیبت چغلی بدگمانی بد کلامی وعدہ خلافی بد اخلاقی دل آزاری اور نہ جانے کیا کیا معاملات ہم سے وابستہ ہیں. اے اللہ اتنے گناہ کرتے ہم اتنے گناہ کرتے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. مگر اے اللہ ہمارے گناہ پھر بھی تجھے معلوم ہے, تیرے شمار میں ہے یقیناً, مگر تیری رحمت بے شمار ہے. اے گناہ گدا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہوں سوا, مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. رحمت دریا الہی ہر دم وقتا تیرا جیک قطرہ بخشے منو غم بڑھ جا کرے تا تھر تھر کمپن اونچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاسر میں ورگے بخش ہوگا صدقہ یا اللہ میری جانی پر دے یا اللہ میری جھولی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم اجرنی من النار. پروردگار
हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा, अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से बचा। इलाहुल आलमीन वतन अजीज को इस्लाम का हकीकी मानों में कलआ बना दे। इलाहुल आलमीन आलम इस्लाम पर रहम करम फरमा। इलाहुल आलमीन मुसलमान एक और नेक हो जाएं। इलाहुल आलमीन इस्लाम को गलबा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। या अल्लाह, हमारे तमाम उलमा अहले सुन्नत और मशाइख अहले सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमा। इनका साया आतिफत हम पर दराज फरमा। ऐ अल्लाह, अहले सुन्नत के जितने भी इदारे तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं, सबको उरूज अता फरमा, सबकी हिफाजत फरमा, सबको तरक्कियां अता फरमा, सबकी खिदमत को कबूल कर ले, सबके सदक़े में दावत इस्लामी को भी कबूल कर ले। इलाहुल आलमीन दावत इस्लामी वालों पर भी निगाह रहमत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी मरकजी मजलिस शूरा और हमारे तमाम जिम्मेदारान, मुबल्लिगीन, मुहिब्बीन और मेरे जरिए गौस पाक के होने वाले मुरीदीन, तालिबीन, सब पर अपना खास फजलो करम फरमा। बस आज की रात हम सबको बेहिसाब बख्श दे, बेहिसाब मगफिरत कर दे मौला। बस करम कर दे या अल्लाह, हम कहीं महरूम न रह जाएं। हमें महरूम ना लौटाना, हम सबको मगफिरत से नवाज दे। दुआ करे या अल्लाह प्यारे अमीर अहले सुन्नत को सेहत अता कर। या अल्लाह इन्हें तंदुरुस्ती अता कर, खैर व आफियत सलामती वाली तंदुरुस्ती वाली तवील जिंदगी नसीब फरमा। इनके इल्म में, उम्र में, अमल में, कलम में, तहरीर में, बयान में और बरकत अता फरमा। इन पर भी करम फरमा या अल्लाह इनकी आल औलाद पर भी रहमत की नजर फरमा। या अल्लाह इनका साया दराज फरमा। हमें मौला दावत इस्लामी पर इस्तिकामत दे। या अल्लाह हमें इनकी गुलामी और दावत इस्लामी पर इस्तिकामत दे। या रब्बे करीम, प्यारे हबीब का वास्ता, हमें इनके साथ हज की सआदत दे, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, आफियत, ज़ौक़ के साथ इनके साथ हज की सआदत दे और मीठे मदीने में भी पहुंचा दे। बोला आका का मदीना में दिक्कत। या अल्लाह हम सबको बख्श दे। हसन रजा की दुआ कर लो। फारूक आजम बच्चों से दुआ करवाते थे। या अल्लाह हम सबको बख्श दे। या अल्लाह बापा को बख्श दे, बापा को बख्श दे, सारी उम्मत को बख्श दे। आमीन आमीन। हाजी, या अल्लाह हाजी को बख्श दे। हाजी को बख्श दे। आमीन। अब्बू को बनाए। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्युल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीयत तरीक़त का है
مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ